اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الہکم لواحد. کھل کر کے بیٹھ جایا کریں. آواز تو سب جگہ پہنچ رہی ہے. کھل کر بیٹھا کریں. زیادہ جڑ کر بیٹھنے میں کہتے ہیں احتیاط کے خلاف ہے. سورہ یاسین مکمل ہوئی، سورہ صافات شروع ہوتی ہے، اور اس سورت کے بالکل شروع میں فرشتوں کے صف لگانے کا ذکر ہے، جس کے لیے الصافات کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس لیے پوری سورت کا نام ہی سورہ الصافات ہے. سورہ صافات، صف لگانے والوں کی سورت، یعنی وہ سورت جس میں صف لگانے والوں کا تذکرہ ہے. اور اس سورت کا بھی بنیادی مضمون یہی ہے کہ اللہ ہے اور اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور یہ مضمون اس کے ساتھ میں کہ وہ قادر مطلق ہے، جو کرنا چاہے سو کر گزرتا ہے. اس پوری کائنات کو اسی نے پیدا کیا، وہی یہ نظام چلا رہا ہے. اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری بات ہے کہ جب وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو مردوں کو زندہ کر کے ان کی زندگی کا حساب لے کر کے ان کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے. عرب کے لوگ خاص طور سے فرشتوں کی پوجا کرتے تھے اور فرشتوں کو پروردگار کی بیٹیاں کہتے تھے. ان کا تصور تھا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کہ بیٹا سفارش کر کے ہمارے کام بنائے گا. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کہ وہ سفارش کر کے ہمارے کام بنائے گا. تو انہوں نے کہا کہ اگر سفارش ہی کی بات ہے تو باپ کے یہاں بیٹے کی سفارش سے زیادہ بیٹی کی سفارش چلتی ہے، اس لیے ہم سارے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے ہیں اور پھر ان کی پوجا کیا کرتے تھے. اس صورت میں یہ بات بھی تفصیل سے آئے گی کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر تو ان کی پوجا کرتے ہی تھے، جنات اور شیاطین کی بھی پوجا کرتے ہیں. اور نعوذ باللہ اللہ کے اور فرشتوں کے درمیان اور جنات کے درمیان رشتہ داری بیان کرتے ہیں. اگر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو نعوذ باللہ، تو اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں تو فرشتوں کی مائیں کون ہیں؟ تو اس کے لیے سورت کے آخر میں آئے گا کہ انہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ کچھ جن عورتوں سے پروردگار کی شادی ہوئی، اس سے پھر فرشتے پیدا ہوئے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں فرشتے جو کائنات میں پھیلے ہوئے پروردگار کے حکم سے مختلف کاموں پر مامور ہیں. ان کے لیے تو ان کا یہ تصور یقین کے ساتھ تھا کہ چونکہ یہ کام ان کے ذمے ہیں، اس لیے ہم ان کی پوجا کریں گے، یہ ہم سے خوش ہو جائیں گے. جب یہ خوش ہو جائیں گے تو پھر یہ پروردگار کو ہم سے راضی کر لیں گے. اور بعض تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں جو دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کا تصور آیا وہ بھی اسی سے ملتا جلتا تصور ہے. قرآن پاک نے شروع میں ہی زور دے کر بیان کیا اس صورت میں کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں جو اس کے حکم کے آگے بندھے ہوئے، اس کے آگے صف پر صف کھڑے ہوئے، وہ اللہ کے حکم کے فرما بردار، اللہ کے حکم کے پابند. پھر اللہ اور ان کے بیچ میں باپ اور بیٹے کا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بیٹی باپ کے سامنے اس طرح ہوتی ہے؟ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. اور قسم کا وہی مضمون ہے. میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی الصافاتی جو صف لگانے والے ہیں، صفن زبردست طریقے سے. فرشتوں کا ذکر نہیں ہے پہلے. الصافاتی لفظی معنی صف لگانے والے،
اور یہ قرآن پاک میں بہت جگہ آیا کہ صفت کو بیان کیا جاتا ہے، موصوف کو نہیں بیان کیا جاتا ہے، پیچھے کون ہے اس کو نہیں، الحاقہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے اس کو نہیں بیان کیا، القاریہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے اس کو نہیں بیان کیا، والعادیاتی دوڑنے والیاں ہانپ ہانپ کر کیا ہیں ان کو بیان نہیں کیا۔ اسی طرح یہاں صف لگانے والے پیچھے نہیں بیان کیا کون ہیں، یہ انسان کی سوچ پر چھوڑا جاتا ہے، اور اس سے انسان کو قرآن پاک میں غور کرنے کا سلیقہ نصیب ہوتا ہے، اور اگر ساری باتیں کہہ دی جائیں تو پھر آدمی غور نہیں کرتا ہے۔ توجہ کرو کون صف لگانے والے ہیں، چنانچہ پھر اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے، بعض حضرات نے کہا کہ نمازیوں کی صفیں، اور بعض نے کہا کہ مجاہدین کی صفیں، لیکن جمہور کا خاص طور سے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال ہے، ان کی تحقیق ہے، ان کی تفسیر ہے کہ نہیں موصوف ہے فرشتے، تو اصل عبارت ہے والملائکۃ الصافات، ان فرشتوں کی قسم الصافاتی جو صف لگانے والے ہیں، صفن زبردست طریقے سے صف لگاتے ہیں، فالزاجرات زجرا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو ڈانٹنے والے ہیں، زجرن زبردست طریقے سے، کس سے ڈانٹتے ہیں؟ اللہ کے نافرمانوں کو نافرمانی سے ڈانٹتے ہیں، اے نافرمانی کرنے والے باز آ جاؤ۔ فالتالیات ذکرا، ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کی تلاوت کرنے والے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اس کے ذکر کو پڑھنے والے ہیں، اس کی کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں، اس کے احکام خود ان کا ایک ذکر ہے۔ فالتالیات ذکرا، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ یہ فرشتوں کی صفیں لگنا، اللہ کے حکم کے آگے ہر وقت میں صف بستہ کھڑا ہونا، ہم اردو محاورے میں بھی کہتے ہیں لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ لائن میں کھڑے ہونا کس بات کی علامت ہے؟ کہ بندہ بے بس ہے، لائن میں لگا دیا جی سب کو، سب میں لائن میں لگانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ احساس جتایا کہ تم میرے سامنے غلام کی طرح کھڑے رہو۔ تو فرشتے تو اللہ کے حکم کے بندے ہوئے ہیں، اس کے آگے لائن میں کھڑے ہونے والے، لائن میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے حکموں کے مطابق اس کے نافرمانوں کو ڈھانے والے، اس کے نافرمانوں کو ڈانٹنے والے، اور اللہ کے ذکر کی تلاوت کرنے والے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے۔ پھر کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا، کوئی نماز پڑھنے والا، کوئی اور کچھ پڑھنے والا، سب ذکر میں شامل ہے۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ فرشتے خدا نہیں ہیں۔ اور جب فرشتے خدا نہیں ہو سکتے ہیں، ایسی پاک اور پوتر مخلوق، تو کیا شیاطین خدا ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر پتھر خدا ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ چلتے پھرتے جانور ہیں، پیشاب کرنے والے، گوبر کرنے والے، یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ اور کیا جنگل میں چلنے والے بندر خدا ہو سکتے ہیں؟ جب فرشتے خدا نہیں ہو سکتے ہیں تو اور کون خدا ہو سکتا ہے؟ کیا ثابت ہوا؟ ان الہکم لواحد، یہ سب کے سب گواہی دیتے ہیں۔ فرشتوں کی صفیں لگانا اور فرشتوں کا اللہ کے حکموں کے مطابق چلنا، اس کے حکموں کو پورا کرنا، اس کے ذکر کی تلاوت کرنا، یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود، تمہارا عبادت کے لائق، تمہارا رب، تمہارا مالک، الہ وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، وہ ذات جو بندگی کے لائق ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جو خدا بننے کے لائق ہے، لواحد، قسم بخدا وہ ضرور بھی ضرور اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو تمہارے کہنے کے مطابق فرشتے تھے، لیکن فرشتے تو اس کے حکم کے بندے ہوئے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جس بات کا ان کو حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن کچھ فرشتے مقرر ہوں گے جہنم پر، سخت قسم کے غلاظ شداد، سخت قسم کے فرشتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا کام ویسا ہی ہے، ان کی ڈیوٹی ویسی ہے۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کے چیخنے چلانے کے اوپر ان کو ترس آ جائے اور وہ کہیں کہ دیکھو اوپر سے حکم ہے تم کو نہ چھوڑنے کا، لیکن ہمیں ترس آ گیا اس لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، ان میں کوئی ترس نہیں، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا ان کو وہی پورا کرنا ہے۔
اسی لیے فرشتوں کے لیے ایسا خیال کرنا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ وہ پہلے پارے میں ایک آیت ہے ہاروت اور ماروت کے تعلق سے، اور بہت جگہ لوگوں کے ذہن میں وحیات پھیلی ہوتی ہے کہ یہ دو فرشتے تھے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو ایک کنویں میں لٹکا دیا۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، تو کوئی کہنے جی کچھ تفسیروں میں لکھا ہے ایسا۔ تفسیروں میں اس طرح کی بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ یہ کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں، مگر یہ بھی ساتھ میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اور فرشتوں کے صف لگانے سے یہ بھی اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سلیقے کے ساتھ کوئی کام کیا جائے، آج کی زبان میں ڈسپلن کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ کیا جائے، وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اور نماز کی صف اسی کی آئینہ دار ہے کہ نماز کی صف ٹھیک کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کا درست ہونا نماز کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر فرماتے تھے فلاں آگے ہو فلاں پیچھے ہو جاؤ، اور فرمایا تھا سد الخلل، بیچ میں خالی جگہ نہ رکھو، شیطان گھس جائے گا، خالی جگہ رکھو گے وسوسے آئیں گے، اور آگے پیچھے کھڑے ہوں گے تو اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ لا تختلفوا حتی تختلف قلوبکم، آپس میں آگے پیچھے مت کھڑے ہو جاؤ ورنہ تمہارے اندر جھگڑے پیدا ہو جائیں گے اور تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے۔ لیکن آیت پر پھر غور کیجئے کیا انداز ہے، والصافات صفا، اور میں نے وہ جو قسم کا ترجمہ کیا نا کہ یہ گواہی دیتی ہے اس بات کی، یہ اس بات کی نشانی ہے، اسی طرح آپ ترجمہ کیجئے ان فرشتوں کی قسم، یعنی وہ فرشتے گواہی دیتے ہیں جو صف لگانے والے ہیں زبردست طریقے سے۔ فالزاجراتی، ان فرشتوں کی قسم جو نافرمانوں کو ڈانٹنے والے ہیں زجرن زبردست طریقے سے۔ فالتالیات ذکرا، ان فرشتوں کی قسم جو تلاوت کرنے والے ہیں ذکرن ذکر کی۔ ان سب سے کیا نتیجہ نکلا؟ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا خدا ایک خدا ہے، عبادت کے لائق کوئی دوسرا نہیں۔ اگر کوئی دوسرا ہو سکتا تو فرشتے ہوتے، فرشتے تو اس کے حکم کے بندے ہوئے، کوئی دوسرا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ کون ہے وہ؟ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، رب السماوات، وہ آسمانوں کا رب ہے، پوری کائنات کو چلانے والا، اس کی تربیت کرنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، اور رب کے معنی عربی میں مالک بھی آتا ہے، وہ آسمانوں کا مالک ہے، والارض، وہ زمین کا مالک ہے، وما بینہما، اور ان کے بیچ کی چیزوں کا مالک ہے، ورب المشارق، اور مشرقوں کا رب ہے۔ مطلب انسان کبھی کبھی کسی ہیبت ناک چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو خدا ماننے لگتا ہے۔ بہت بڑی تعداد دنیا میں آج بھی سورج کی پوجا کرنے والی، کیوں؟ کہتے بڑی خطرناک مخلوق ہے، کہیں جلا نہ دے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں تو یہ ہم پر کرپا کرتا ہے، اسی کی کرنوں سے ہمارا غلہ اگتا ہے، اسی کی روشنی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ فرمایا یہ سورج بھی کسی کا پابند ہے، اور کمال یہ ہے کیسا پابند ہے وہ؟ رب المشارق، اللہ نے اس کو حکم دیا ایک دن یہاں سے نکل، یہاں سے نکل، یہاں سے نکل، یہاں سے نکل، 360 سڑکوں کے اوپر چل، جہاں جہاں سے نکلنے کا اس کو حکم ہے وہیں سے نکلتا ہے۔ اس لیے ایک مشرق نہیں ہوتا بلکہ کئی مشرق ہو جاتے ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر سورج کدھر سے نکل رہا ہے؟ پورب کی طرف سے، مشرق کی طرف سے، تو کبھی رب المشرق بھی کہا جاتا ہے، اور کبھی سردی میں ادھر سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے اور گرمی میں یہاں سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے، تو پورے سال میں ہم کو دو جگہ سے نظر آیا، تو اس لیے کبھی کہا جاتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب۔ قرآن کی باریکی پر غور کیجئے، کوئی اعتراض کر سکتا تھا آپ نے ایک جگہ مشرق کہا تو سورج تو الگ الگ جگہوں سے نکلتا ہے، سائنس بھی مان رہی ہے ہر روز نکلنے کی اس کی نئی سڑک ہے، نیا راستہ ہے، تو قرآن پاک نے رب المشارق بھی کہا، اور گرمی اور سردی میں دو جگہ سے نظر آتا ہے تو رب المشرقین نہیں کہا، لیکن پورے سال کا دیکھو تو مجموعی طور پر ادھر سے نکلتا ہے ادھر ڈوبتا ہے تو رب المشرق بھی کہا، رب المشرق والمغربی، مشرق کا رب اور مغرب کا رب۔ تو وہ سورج جو اللہ کے حکم کا بندھا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے جہاں سے اللہ چاہتا ہے وہاں سے نکلتا ہے، ہر روز نئی جگہ سے نکلنے پر مجبور ہے، تو جو خدا کے حکم کے آگے بے بس ہے اور دوڑ رہا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، وہ کسی دوسرے کا خدا ہو سکتا ہے؟
جب اللہ چاہتا ہے ڈوب جاتا ہے، اللہ چاہتا ہے نکلے نکلتا ہے. یعنی اب جیسے بھی گردش ہو رہی ہے لیکن مجموعی طور پر تو سب چیزیں گردش میں دوڑ رہی ہیں. کسی کے حکم کی پابند تو ہیں، تو جس کے حکم کی پابند ہیں اللہ وہی ہے. جو کسی کے حکم کے پابند ہیں وہ اللہ نہیں ہو سکتے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے. پھر دیکھیے رب السماواتی، وہ آسمانوں کا رب، والارض، زمین کا رب، وما بینہما، ان کے بیچ کی چیزوں کا رب. بیچ کی چیزوں پر غور کیجئے، کتنی کائنات ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں، ایک ایک کہکشاں میں کس قدر ستارے ہیں، کتنے ستارے، پھر اس میں دوڑنے والے چلنے والے کتنے ہیں اور کھڑے رہنے والے کتنے ہیں، اور کیسے کیسے ستارے. کوئی کہتا ہے جناب ایک ایک ستارہ اس دنیا سے 1 کروڑ درجہ بڑا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اتنا دوڑتا ہے کوئی ستارہ کہ 32 کروڑ کلومیٹر 1 منٹ میں دوڑتا ہے. چلو یہ آپ کی باتیں ہیں، لیکن کوئی تو اس کو دوڑا رہا ہے. جو دوڑانے والا ہے وہی رب ہے، وہ عبادت کے لائق ہے. جو دوسرے کے حکم پر دوڑ رہے ہیں وہ رب نہیں ہو سکتے ہیں. رب السماواتی والارض، وہ آسمانوں کا رب ہے، وہ زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور ان کے بیچ کی چیزوں کا رب ہے، رب المشارق، اور سارے مشرقوں کا رب ہے. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. اور کبھی غور کرو ستاروں کے اوپر، یہ جو قریب کا آسمان ہے، اس آسمان کو ہم نے ستاروں کے ذریعے سے مزین کیا. ستاروں کے کچھ کام وہ ہیں جو انسان کو نظر آتے ہیں، اور کچھ کام وہ ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں. قرآن پاک نے دونوں بیان کیے. 2 کام ستاروں کے انسان کو نظر آتے ہیں. مثلا کیا نظر آتا ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے یہ فضا بڑی خوبصورت ہے. شاعر بھی جب خوبصورتی کو بیان کرتا ہے تو آسمان کی ستاروں کے ذریعے سے مزین خوبصورتی کو بیان کرتا ہے. جو بھی کوئی شاعر ہوگا پھر کبھی چاند کی خوبی کو بیان کرے گا، کبھی کسی اور کی خوبی کو بیان کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ایک کام ہوا ستاروں کا، اس کائنات کو اس نے مزین کیا ہوا ہے. ایک اور ستاروں کا کام ہے کہ اس کے ذریعے سے راستے ملتے ہیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اس کو بھی قرآن پاک نے بیان کیا. اور ستاروں کے ذریعے سے انسانوں کو راستے دکھائی دیتے ہیں. اندھیریوں میں پتہ چلتا ہے کون سا ستارہ کدھر ہے، قطب ستارہ کہاں پر ہے، لہذا راستہ کدھر جا رہا ہے. لیکن کچھ کام وہ بھی ہیں جو انسان کے سوچ سے اوپر کے ہیں، اور اب انسان ترقی کرتے کرتے کچھ اس کے قریب پہنچا. ہو سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے اس کے قریب پہنچ جائے کہ جو حقیقت قرآن پاک نے ایک یتیم کے اوپر نازل فرمائی تھی، ایک امی کے اوپر نازل فرمائی تھی جنہوں نے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا تھا، وہ حقیقت کیا بیان ہوئی کہ ستاروں کا ایک اور کام ہے. ان سے شعلے نکلتے ہیں اور ایک مخلوق اوپر جانا چاہتی ہے، اس مخلوق کو وہ بھگاتے ہیں، دھتکارتے ہیں. کیوں؟ وہ وہاں کے راز معلوم کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، اوپر سے ایک انگارہ لگتا ہے، ان کو اوپر نہیں جانے دیتے. لیکن کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو وہاں سے کسی بات کو اچکنے کی کوشش کرتا ہے. جب اچکتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک انگارہ لگتا ہے. پھر کسی کی بات دنیا تک پہنچ جاتی ہے کسی درجے میں، اور کسی کی بات نہیں پہنچتی ہے. اسی کو میں نے کہا تھا کہ سائنس یہاں تک تو اب پہنچ گئی ہے کہ ستاروں سے یقینی طور پر ایک لاوا نکلتا ہے، اور اسی کو وہ کہتے ہیں بھٹکی ہوئی چٹانیں. اسی میں کبھی کبھی کوئی زمین کے اوپر گرتا بھی ہے جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں. لیکن وہ کیوں نکلتے ہیں اور اس سے کیا ہو رہا ہے اور اس مخلوق کو روکا جا رہا ہے، یہ ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. لیکن میں کہہ رہا ہوں ممکن ہے کبھی سمجھنے بھی لگ جائے آدمی. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، بے شک ہم نے خوبصورت بنایا دنیا کے آسمان کو، بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ستاروں کی زینت کے ذریعے سے. اور کیا کیا ہم نے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہم نے اس کو ذریعہ بنایا ستاروں کو، حفظاً حفاظت کرنے کا، من كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ہر قسم کے سرکش شیطان سے. شیطان اللہ کی جنت میں تھا اور اس کو جنت سے دھتکارا گیا اور اس کو نکالا گیا. تو اس کی مخلوق کو، اور اس کو بار بار خیال آتا ہے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے. تو وہ سیر کر کے چلتے چلتے آسمان کے قریب پہنچتے ہیں. اور اس طرح کی روایتیں مختلف ہیں. سب روایتوں کا جب ہم خلاصہ تلاش کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تو وہ آسمان دنیا کے قریب پہنچتے تھے، لیکن آپ تشریف لے آئے تو اب ان پر بین لگ گئی، اب تو بالکل وہ اس کے قریب بھی نہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک آپ اس دنیا میں موجود تھے تب تک یہ بین تھا.
جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اب یہ پابندی ہٹ گئے، وہ پورے اوپر جاتے ہیں، اور جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ اب بھی ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ آسمان کے قریب جاتے ہیں، اور بخاری شریف کی روایت میں اس کی تفصیل ہے کہ یہ اس طرح نہیں اڑتے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا کھڑا ہوتا ہے، ایک کے اوپر دوسرا کھڑا ہوتا ہے، ایک کے اوپر دوسرا، اور یوں یہ چلتے 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 بالکل اوپر تک پہنچتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاں سے سب معاملے پہلے سے طے ہیں، لیکن کوئی حکم جاری ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان فرشتوں کو سنائی دیتا ہے، ان فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے جو آسمان، جو عرش معلیٰ کے قریب ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حکم سن کے سب بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو ہوش آتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو سب کہتے ہیں حق، سب نے ہمارے رب نے برحق بات کہی۔ پھر ان کے دل میں خود بخود اتر جاتا ہے رب نے کیا حکم دیا، وہ نیچے کے فرشتوں سے مذاکرہ کرتے ہیں، اور وہ اس سے نیچے کے، اور وہ اس سے نیچے کے، اور وہ اس سے نیچے کے، یہاں تک کہ آسمانی دنیا کے فرشتوں کو معلوم ہوتا ہے، اور آسمان دنیا کے یہ فرشتے آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں کہ اب دنیا میں یہ ہونے والا ہے۔ وہاں جا کر یہ شیاطین کان لگاتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی کو کوئی بات معلوم ہو جائے اور وہ اس کو نیچے لانے میں کامیاب ہو جائے، اکثر ہوتا نہیں ہے لیکن آ رہا ہے قرآن پاک میں کہ کبھی کوئی بات اچک کر کے سنتا ہے، اس کے پیچھے ایک انگارہ لگتا ہے، لیکن وہ مرتے مرتے بھسم ہوتے ہوتے نیچے والے کو بتا دیتا ہے، اور نیچے والا مرتے مرتے نیچے والے کو بتاتا ہے، یوں چلتے چلتے بات نیچے آ جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نیچے اس کو شیئر کرتے ہیں، آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ پھر دنیا بھر کے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے قبضے میں جنات ہیں، اس لیے ہم پیشن گوئیاں کرتے ہیں، ہم آئندہ کی خبر بتا سکتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے قبضے میں جنات نہیں ہوتے، وہ جنات کے قبضے میں ہوتے ہیں، شیطان ان کے ذریعے سے پیشن گوئی کرواتے ہیں، اور وہ کوئی پیشن گوئی ٹھوکتے ہیں تو بالکل پوری ہو جاتی ہے۔ مگر حدیث میں ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کی 100 باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، ایک بات سچی ہوتی ہے، لیکن یہ نیگیٹو مارکیٹنگ ہے، اس میں جو 99 جھوٹی ہوتی ہیں اس طرف لوگ نہیں دھیان دیتے، جو ایک سچی ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، کیا پیشن گوئی کی اس بابا نے، پھر سب اس بابا کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ اس کی پوجا کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کو دیکھو قرآن کیسے کہہ رہا ہے وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہم نے ستاروں کو، ان تاروں کو ذریعہ بنایا، حفظاً حفاظت کرنے کا، من كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِد ہر قسم کے سرکش شیطان سے، شیطان مارد، مارد سرکش، بڑا سر پھرا۔ لا يسمعون الى الملأ الا اعلى، لا يسمعون نہیں کان لگاتے ہیں وہ الى الملأ الا اعلى اوپر کی مخلوق کی طرف، یعنی فرشتوں کی طرف جو آسمان دنیا کے قریب ہیں، وہ جو مذاکرہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف کان نہیں لگاتے ہیں۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب مگر پھینکا جاتا ہے ان کے اوپر ہر طرف سے۔ کس کو پھینکا جاتا ہے؟ شہاب ثاقب کو۔ اس کا یہاں لفظ نہیں ہے، دوسری جگہ ہے، پوشیدہ ہے یہاں۔ ان کے اوپر انگارے مارے جاتے ہیں، پھر ان انگاروں سے اکثر تو مر جاتے ہیں، لیکن سینکڑوں کوششوں میں سے چونکہ بڑی ضدی مخلوق اللہ نے بنائی ہے تو پھر دوبارہ شروع کرتے، تو کسی کو کوئی بات معلوم ہو جاتی ہے، سینکڑوں بات، لیکن جب وہ نیچے تک پہنچتی ہے تو وہ ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتے ہیں، اور جو آگے پیشن گوئی کرتے ہیں وہ 100 ایک سچ کے ساتھ پھر مزید 100 جھوٹ ملاتے ہیں، پھر اتنے جھوٹ ہو جاتے ہیں، ان کی ہزاروں باتیں جھوٹی ہوتی ہیں مگر لوگ اس کو نہیں یاد رکھتے، ایک بات سچی ہوتی ہے اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں، آپ دور نہ لے جائیں، بہت سارے لوگ غیر اللہ کی پوجا کرنے کے لیے بہت جگہ جاتے ہیں، اور سینکڑوں لوگ سینکڑوں نہیں ہزاروں چیزیں مانگتے ہیں، اور ہزاروں کو کچھ نہیں ملتا ہے، کہیے کہ 99,999 کو نہیں ملا، ایک کو ملا، پوری دنیا میں اس کی شہرت ہوتی ہے کہ وہاں ایک بندہ گیا تھا، اس کو 60 سال کی عمر ہو گئی تھی، بیٹا نہیں ہو رہا تھا، اس کو بیٹا ملا، لیکن جو 99,999 کو نہیں ہوئے اس کا کوئی تذکرہ نہیں، اس ایک کا اتنا تذکرہ، اتنا چرچا ہوتا ہے کہ بس پھر لوگ دوڑ پڑے شرک کرنے کے لیے۔ یہی ان کا بھی حال ہے، دحوراً دھتکارنے کے لیے، بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ اور شیطانوں کو یہ جو سزا ملی ان پر انگارے پڑے، تو کیا یہ ان کی سزا ہو گئی اور معاملہ ختم ہو گیا؟ کہا نہیں، دحوراً
دھتکارنے کے لیے یہ ایک کام ہوا، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ابھی باقی ہے، وہ مرنے کے بعد ملے گا ان کو۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ، مگر وہ شیطان خطیفہ جو اچک لے، خطفتا اچکی ہوئی بات کو، اچانک کوئی بات اس کے کان میں پڑ گئی اور بس اس نے نیچے والے کو کہی، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، فَأَتْبَعَ، تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شہاب ثاقب، ایک چمکتا ہوا انگارہ، وہ چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگا، اس کو بھسم کر دیا، ادھر ہی ختم ہو گیا، وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ مگر مرتے مرتے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے لاکھوں میں سے جو کامیاب ہو جاتا ہے اور نیچے والے کو بتا دیتا، بھائی راز کی بات سنو، میں تو مر رہا ہوں مگر تو آگے بتا دینا۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شہاب ثاقب، ایک چمکتا ہوا انگارہ۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ۔ اوپر توحید کو ثابت کیا تھا، یا پھر دوسری طرف رخ موڑا۔ یہ ذرا غور کرو، جس پروردگار نے اتنا بڑا نظام بنایا، یہ ستاروں کا نظام، یہ آسمان کو خوبصورت بنانے کا نظام، یہ شیاطین کو بھگانے اور دھتکارنے کا نظام، اور یہ اتنی بڑی کائنات جس نے بنائی۔ فاستفتہم، آپ ان سے پوچھئے، اہم اشد خلقا، کیا یہ زیادہ سخت ہیں خلقن، پیدا کرنے کے اعتبار سے، یعنی مرنے کے بعد ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، امن خلقنا، یا وہ مخلوق زیادہ مشکل ہے جو ہم نے پیدا کی۔ اتنی بڑی کائنات، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ سارا نظام جس اللہ نے پیدا کیا، اور مکہ کے کافر مانتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا، کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا تمہیں دوبارہ زندہ کرنا زیادہ مشکل ہے؟ جواب دو۔ خود بخود جواب دیں گے کہ نہیں، ان کا پیدا کرنا تو زیادہ مشکل ہے۔ تو جو پروردگار اتنی بڑی کائنات کو بنا سکتا ہے، کیا وہ تم کو دوبارہ زندہ کر کے حساب نہیں لے سکتا ہے؟ تم ہو کون؟ انا خلقناہم من طین لازب، انا خلقنا، بے شک ہم نے پیدا کیا، ہم ان کو من طین لازب، چپکنے والی مٹی سے۔ کس سے پیدا ہوئے؟ سب سے پہلا انسان پیدا ہوا، کبھی کہا گیا کھنکھناتی مٹی سے، کبھی کہا گیا گارے سے، کبھی کہا گیا یہ چپکنے والی مٹی سے۔ یہ مختلف مرحلے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے، کبھی مٹی تھی اور کبھی گارا بنا، اور کبھی کہا ہم مسنون، پرانا سڑا ہوا کالا گارا، اور اس کو گوندھ دیا گیا تو وہ لیس دار اور چپکنے والا بن گیا، اور پھر اس کو سکھا دیا تو پھر کیا ہو گیا؟ وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی، کھڑکھڑ بننے والی۔ خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا انسان کو کس سے؟ کھن کھن بجتی ہوئی مٹی سے، جیسا کہ سورہ رحمان میں ہے، انا خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا، سارے انسانوں کو، مگر سارے انسان تو نہیں پیدا ہوئے اس سے، مگر پہلا انسان تو اسی سے پیدا ہوا۔ جب پہلا انسان پیدا ہوا تو گویا سب کے سب اسی سے پیدا ہوئے۔ ہم نے پیدا کیا ہم ان کو من طین لازب، چپکنے والی مٹی سے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود یہ مانتے ہیں کہ خدا نے پیدا کیا، مگر کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا مشکل ہے۔ اس کے باوجود کہ مانتے ہیں کہ خدا یہ سب کچھ کام کر سکتا ہے، مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ شریکوں کے بغیر اس کا کام نہیں چلے گا۔ اکیلا خدا اتنا بڑا کام کیسے کرے گا جی؟ کچھ نہ کچھ پارٹنر تو ہونے چاہیے اس کے۔ ان دو باتوں کے اوپر کہا بل عجبتا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو تعجب ہو رہا ہے ان کی بے وقوفی پر، کیا بے عقلی ہے کہ اتنا کچھ مانتے ہیں مگر پھر بھی مردوں کو زندہ کیا جائے گا اس کو نہیں مانتے، اتنا کچھ مانتے ہیں مگر خدا کے اکیلے ہونے کو نہیں مانتے۔ بل عجبتا، بلکہ آپ نے تو تعجب کیا ان کی باتوں کے اوپر کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھو جی عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں آپ مردے دوبارہ زندہ ہوں گے اور دوبارہ ان کو اٹھا کر کے حساب کتاب لیا جائے گا۔ وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے لا يذكرون، وہ نصیحت نہیں سنتے ہیں، نصیحت قبول نہیں کرتے۔ جب سمجھایا جاتا ہے کہتے ہیں ہاں ہاں ہم سب کچھ سمجھتے ہیں جی، ہم سے بڑا کون آدمی، ہمیں سب معلوم ہے۔ بھی ٹھیک ہے، مان لیا ہم نے، ہے خدا مگر اکیلا نہیں ہے۔
किस छोटा सा काम भी कोई एक आदमी नहीं कर सकता, उसके पार्टनर होते हैं, उस तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां होती हैं। इतने बड़े खुदा के पास बराह रास्त हम कैसे चले जाएंगे? इज़ा ज़ुक्किरू, और जब उनको नसीहत की जाती है, ला यज़कुरूना, वो नसीहत कबूल नहीं करते हैं। व इज़ा राअू आया, और जब वो कोई निशानी देखते हैं, बड़ी अहम बात, जब कोई निशानी देखते हैं, हर इंसान जिंदगी में बहुत बातें देखता है जिससे उसको समझ आ जाए, वो समझ जाए कि अल्लाह है, वो समझ जाए कि अल्लाह अकेला है, वो समझ जाए कि मुझे उसकी इबादत करनी चाहिए, वो मान ले कि मर के दोबारा जिंदा होना जरूरी है। ऐसी निशानियां नजर आती हैं, लेकिन जब भी नजर आती हैं तो क्या करता है? वइज़ा राअू आयतन, और जब भी देखते हैं वो आयतन किसी निशानी को, यस्तस्खिरूना, तो वो उसकी मजाक उड़ाते हैं। क्या अजीब बात है जी। और ये भी हो सकता है कि आयत से मुराद कुरान पाक की आयत, जब कोई नई आयत सुनते हैं, नई आयत उनको समझाने के लिए आती है तो उसको मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं, देखिए जी नौज़ बिल्लाह, वो कहते थे कि मोहम्मद का रब तो अब मुर्दों को दोबारा भी जिंदा करेगा, नाम लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपकी मजाक उड़ाते थे। वइज़ा राअू आयतन, और जब भी देखते हैं वो आयतन किसी निशानी को, यस्तस्खिरूना, तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं। वक़ालू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, और फिर लोगों को समझा, अपने लोगों को कहते हैं इन हाज़ा, कुछ नहीं है ये कौन? ये कुरान, और कुरान की ये बातें और ये जबरदस्त दलाइल, इन हाज़ा नहीं है ये, इल्ला सिहरुम मुबीन, मगर खुल्लम खुल्ला जादू है। खुल्लम खुल्ला का मतलब बिल्कुल जादू है। वो कहते थे क्या तुम जादू को मानोगे? देखते देखते जहर खाओगे? है ये जादू? देख रहे हो जादू है और फिर इसके पीछे चलोगे? वो कहते हैं नहीं है ये। इन्हा वकालू, और उन्होंने कहा, दुश्मनों ने कहा, सारी दुनिया के काफिर आज भी यही कह रहे हैं, इन्हाजा, ये कुछ भी नहीं है, इल्ला सिहरुम मुबीन, मगर खुल्लम खुल्ला जादू है। तो हकीकत क्या है आप बताइए? आप हकीकत सुना रहे। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून, अइज़ा मितना, क्या जब हम मर जाएंगे, व कुन्ना तुराबा, और हम मिट्टी हो जाएंगे, यानी मरे और मर करके मिट्टी में गल गए और हमारी हड्डियां भी मिट्टी बन गई, जब हमारी हड्डियां भी मिट्टी बन जाएंगी, व इज़ामन, या हड्डियों का ढांचा रह जाएंगे, जब हम मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे। और ये माना भी हो सकता है कि हमारा जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा, हड्डियां भी मिट्टी बन जाएंगी, लेकिन लफ्जी माना वकुन्ना तुराबा, और हम मिट्टी हो जाएंगे, व इज़ामन, और सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाएंगे, अइन्ना लमबऊसून, क्या हमको फिर दोबारा जिंदा किया जाएगा? क्या अजीब बात है। इसके बाद दोबारा जिंदा होंगे और फिर अदालत लगेगी। आपको इस बात पर हैरानगी होगी कि ये क्या बात है कि कुरान पाक इतने जोर से इस मजमून को बयान कर रहा है और जगह जगह बयान करता है। अभी सूरह यासीन में पढ़ा था, फिर दोबारा आ गया। मेरे भाइयों, सारे गुनाहों की बुनियाद इसी के ऊपर खड़ी है। जो शख्स मानेगा अल्लाह की अदालत है, जो मानेगा कि अल्लाह की अदालत में पेश होना है, कभी गुनाह करेगा नहीं कर सकेगा। अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक, उस अल्लाह को से तुमको किसने गाफिल किया? जिसने तुमको पैदा किया, दुरुस्त बनाया, नाप नाप कर तुमको ठीक बनाया, फिर खुद जवाब दिया कल्ला। और कोई वजह नहीं खुदा को भूल जाने की, एक वजह है, बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, बल्कि इतनी बात है कि तुम आखिरत को नहीं मानते हो, तुम जज़ा और सजा को नहीं मानते हो। आज मैं और आप सब के सब क्यों गुनाह में मुब्तला होते हैं? जैसा यकीन होना चाहिए आखिरत का, ऐसा यकीन नहीं है। सहाबाए किराम को किसी मौके पर आपने हंसते हुए देखा, आपने फरमाया कि कब्र जो कुछ कहती है, जो मैं सुनता हूं, अगर तुमको सुनाया जाए तो तुम हंसोगे नहीं, रोगे, बल्कि मुझे डर है कि तुम मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे। अगर यकीन हो, जैसा यकीन होना चाहिए, तो फिर इंसान की ये कैफियत होगी जो देखी जा रही है। वो कैसा जुल्म, बर्बरियत, कैसे कैसे जराइम कर रहा है, जिससे हैवान और दरिंदे, बल्कि खतरनाक किस्म के दरिंदे, वो शर्मिंदा हैं कि इंसान ऐसे काम करता है। इतने गंदे काम क्यों कर रहा है? वो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने को और अल्लाह की अदालत को नहीं मानता है। अइज़ा मितना, क्या जब हम मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबा, और हम मिट्टी हो जाएंगे, व इज़ामन, और हड्डियों का ढांचा रह जाएंगे, अइन्ना लमबऊसून,
کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور ہمیں نہیں کہتے جی اواباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے؟ ارے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے لوگ مرے، تو یہ سب کے سب زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے، یہ سب کے سب اکٹھے ہوتے رہے قبروں میں، تو کیا قیامت کے دن یہ سارے اٹھیں گے؟ بھئی یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی ہے۔ جواب دیکھو کیسا ہے، قل نعم، آپ فرما دیجئے جی ہاں ضرور زندہ ہوں گے، وانتم داخرون، اور تم ذلیل بھی ہوں گے۔ خالی زندہ نہیں ہوں گے، اور گناہگاروں، نافرمانوں، منکروں، اس دن کا انکار کرنے والوں، تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا، رسوا ہونا پڑے گا، اور پھر تم پچھتاؤ گے، ہائے یہ دن تو سچا ہے، یہ دن تو ہو گیا، تو ہم تو اس کا انکار کرتے تھے، ہم مانتے ہی نہیں تھے۔ اور کیوں نہیں مانتے تھے؟ کہنے لگے مر گیا انسان، مٹی میں مل گیا، اس کے ہڈیوں کو کون جوڑے گا، اس کے گوشت کے ذرات کو کون تلاش کرے گا؟ فرمایا کون تلاش کرے گا؟ اللہ کا معاملہ تمہارے جیسا نہیں ہے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک ہی ڈانٹ ہے، ایک ہی ڈانٹ، وہ جس کو ابھی پیچھے سورہ یاسین میں کیا کہا تھا؟ کسی کو اگر یاد ہو کیا کہا تھا؟ بولو نا، صیحۃ واحدہ، ایک ہی چیخ۔ اگر عربی نہیں تو اردو ہی جواب دو، لیکن لگتا ہے دھیان سے نہیں سن رہے۔ وہاں کہا تھا ایک ہی چیخ ہوگی، لیکن یہاں چونکہ فرشتوں کا کام بیان ہوا ڈانٹنے والے، تو کوئی کہ ہم نے تو ڈانٹتا ہوا دیکھا نہیں فرشتوں کو۔ فرمایا اگر نہیں دیکھا تو دیکھے گا، مگر اس وقت میں دیکھنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، اور ایسا نہیں کہ ابھی کچھ لوگ ادھر زندہ رہ گئے جی اور دوبارہ پھونک مارو، ادھر تھوڑے سے رہ گئے دوبارہ پھونک مارو، نہیں، صیحۃ واحدہ، ایک ہی پھونک، ایک ہی چیخ، اور یہاں کا ایک ڈانٹ۔ اور ڈانٹ کیا ہوگی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھونک کو ڈانٹ کہا، اور ایک روایت میں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب سارے لوگ زندہ ہوں گے تو فرشتہ کیا کرے گا؟ پہلے سور میں پھونک ماری، اور اس کے فوراً بعد ایھا العظام البالیہ، او بوسیدہ ہڈیوں، او بکھرے ہوئے بالوں، چھلموا الی عدالت ربکم، چلو اپنے رب کی عدالت کی طرف، بس دوڑ پڑیں گے سب لوگ۔ اللہ اکبر۔